بہت شکریہ لیاز صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ قتل کی واردات تک کیسے پہنچے؟ اصل میں معلومات آپ کو کیا موصول ہوئی جس کے بعد آپ نے تفتیش کا آغاز کیا؟ ہاں، ایسا ہے کہ 28 تاریخ کو نا یہ بچہ جو مقتول ہے شعیب، یہ گھر سے غائب ہوتا ہے، اور 1 تاریخ کو ہمیں اپلیکیشن ملتی ہے کہ بچہ ہمارا نہیں مل رہا، کل سے غائب ہے اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ صحیح۔ ان کی اپلیکیشن پہ ہم نے نا 365 کا اغوا کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد جس وقت تلاش شروع کی تو کچھ گاؤں کے لوگوں نے تلاش شروع کر دی، ہم نے بھی کوئی ڈیٹا وغیرہ CDRs وہ حاصل کر لیں، مقصد IT سیل بھی اس میں انوالو ہو گیا، DPO صاحب نے ٹیمیں لگا دیں۔ تو وہ کرتے کرتے وہ شام کو جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی نا، وہ پیسز کی شکل میں وہ پہاڑ کی ایک کھائی میں سے مل گئی، ٹکڑوں کی شکل؟ ٹکڑوں کی شکل میں۔ اچھا۔ ٹکڑے بھی اس طرح تھے نا، وہ جلے ہوئے جس طرح نا، مثال کے طور پہلے انہوں نے پیٹرول کے ساتھ اس کو جلایا، باڈی کو جلانے کے بعد انہوں نے پھر اس کے پیس کیے ہیں۔ جس وقت وہ پیس ہوئے باڈی ملی ہے تو پھر یقیناً وہ مقدمہ جو 302 میں چلا گیا، کنورٹ ہو گیا جس وقت۔ تو پھر ہم نے ملزمان کی تلاش کی، حالانکہ پہلے دن نا یہ ملزمان ادھر ہی رہے ہیں، گھر میں اپنے میں موجود رہے ہیں۔ انہوں نے اتنی یعنی کہ ان کے اندر ایک تھی کہ ہمیں کون جانتا ہے یا ہمیں کسی کو پتہ تو نہیں ہے۔ دوسرے روز جس وقت ڈیڈ باڈی ملی ہے تو یہ غائب ہو گئے۔ ملزمان کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قتل کی واردات کی، جلا لیا، کاٹ لیا، تو اس کے بعد سے ہی وہ پہاڑوں میں روح پوش ہو گئے، وہ جو ایریا ہے وہ جنگل میں، اسی روز۔ لیکن پھر میں نے بعد میں پوچھا، آپ کی جو تفتیش میں بات سامنے آئی کہ یہ 1 روز رہے تھے، تو وہ کہتا ہے مجھے پکڑ بھی لیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے نہیں پکڑا، انہوں نے پوچھ گچھ کے لیے۔ وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو مدعی فریق کہہ لیں، گاؤں کے لوگوں کو کہہ لیں کہ وہ جس وقت بچہ مل جو نہیں رہا تھا، گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ بھی ان میں موجود تھا۔ انہوں نے بھی اس کو شاکی، یعنی کہ اس لیے شاکی بنا پر اس کو کہا تھا کہ یہ دوست تھے دونوں، بہت گہرے دوست تھے، مقتول اور یہ قاتل دونوں دوست تھے تیمور۔ اس لیے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہوگا اس کا، مگر اس نے اس وقت انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، کہ ہم گئے آئے تھے، پہاڑ کی طرف گئے تھے، لیکن واپس جس وقت آئے ہیں تو وہ چکی یا آٹے کی ان کی مقتول کی، وہاں پہ وہ اس کو چھوڑ کر میں گھر چلا گیا تھا۔ صحیح۔ اس وقت واقعی یہ موجود تھا، مگر جس وقت ڈیڈ باڈی ملی ہے نا تو اس کے بعد یہ غائب ہوئے ہیں گھر سے، یعنی کہ یہ اس کی فیملی ساری غائب ہوگی تالے لگا کر، تیمور کی والدہ، ان کی خالہ، ان کا ماموں، اس کا بھائی، سارے وہ گھر سے غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو لیاز صاحب کیسے پہنچے پھر ان تک آپ؟ ہم نے کچھ CDR لے لی، ان کی لوکیشن وغیرہ بھی لے لی تھی، ان کے موبائل نمبرز کی۔ صحیح۔ تو ٹیکنیکل طور پہ بھی، اور اس کے بعد جو DPO صاحب کی ٹیم آ رہی تھی IT کی، وہ بھی کام کر رہی تھی۔ تو کچھ علاقے میں سورس بھی ہوتے ہیں، کچھ سورس کی بنا پر ہم نے انٹیلیجنس سورس کے طور پر، تو وہ تلاش کرتے کرتے یہ پہاڑوں میں، یعنی کہ 2 دن 3 دن یہ پہاڑوں میں رہے ہیں، چھپے رہے ہیں۔ اس کے بعد جا کر تو ان کو ہمیں ٹریس کیا۔ صحیح۔ اس میں جو مرکزی ملزم ہے تیمور، اس کے بھائی، اس کے ماموں اور اس کی والدہ اور ان کی خالہ، ان کا کیا کیا کردار ہے اس قتل کی واردات میں؟ کردار ان کا یہ ہے کہ جس وقت تیمور فائر کر کے تو اس کو مرڈر کر کے آتا ہے نا گھر، تو یہ گھر میں آ کر ساری سٹوری سناتا ہے اپنی والدہ کو، ماموں کو، خالہ کو، سارے گھر۔ اس وقت انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ غائب کی جائے، صحیح، تاکہ وہ مل نہ سکے، پتہ نہ چل سکے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ پھر نا اس وقت تیمور کی والدہ، اس کا بھائی، اس کا ماموں، 2 خالہ، یہ باقاعدہ جو ہے پلاننگ کرتے ہیں، ایک توڑے جو ہوتے ہیں یہ کھاد والے، یہ لیتے ہیں صحیح، گھر سے، کلاڑیاں لیتے ہیں، اس کے بعد پیٹرول وہاں موٹر سائیکل سے وہ کہتے ہیں پیٹرول نکالتے ہیں، ان سے لے کر یہ پھر ساری فیملی پہاڑ میں جاتی ہے۔ اس وقت چونکہ شام ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا پہاڑ میں، صحیح۔ یہ وہاں پہ جا کے تو پھر وہ پہلے یہ نا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے باڈی اٹھائی نہیں جاتی، صحیح۔ پھر یہ پیٹرول پھینک کے نا تو یہ اس کو آگ لگاتے ہیں، آگ بھی اتنی ہے کہ تقریباً ساری باڈی جلی نہیں ہے۔ صحیح۔ جس وقت وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ پیسز کرتے ہیں ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ۔ یہ سارے مطلب یہ سارے اس میں ملوث ہے، یہ موجود تھے، موقع پر موجود ہے۔ ایک ان کی خالہ ہے جو، اور وہ جو لڑکی جس کا یہ یعنی تیمور کی سسٹر ہے،
ان دونوں کو ادھر بٹھا جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر ہے نا جو وہ پہاڑ کی اس طرح وہ بالکل سرے پہ ہے، تو ان کی سیڑھیاں جو ہوتی ہیں نا اس کی طرف ہیں پہاڑ کی طرف. صحیح. یہ ان دونوں کو بٹھا جاتے ہیں سیڑھیوں پہ. صحیح. کہ اپنا آپ نے صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ گاؤں کا کوئی پہاڑ کی طرف آتا ہے تو آپ نے ہمیں اطلاع دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک یعنی کہ خالہ اور اس کی بانجی یعنی تیمور کی بہن صحیح یہ ادھر بیٹھتی ہیں. باقی جو تیمور کی والدہ ہے اور ایک خالہ ہے، اس کا بھائی، اس کا ماموں، یہ سارے جو ہے کھلاڑیاں لے کر تو پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر جا کر پھر یہ پیسز کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، چھپاتے ہیں اس کو. اس گہری اتنی گہری کھائی میں جا کر چھپاتے ہیں نا پتھروں کے نیچے کہ وہاں پہ وہ اگر دیکھیں اگر کہیں اتفاق ہو آپ کو تو وہاں پہ نیچے وہ گاؤں کے لوگ جو ادھر رہنے والے ہیں وہی نیچے جا سکتے ہیں. اور کوئی نہیں. عام بندے کا نیچے جانا بڑا مشکل ہے. پہاڑ کے نیچے اتر کے کھائی میں جانا پھر اوپر آنا یہ بہت مشکل ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی جیلم صدر سرکل میاں جبار صاحب. انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ افسوسناک قتل کی واردات کس طرح سے ہوئی اور ملزمان کو انہوں نے کیسے ٹریس کیا. یہ ایک انہونی اور ہولناک ایک واردات تھی. تیمور اور شعیب مقتول جو ہیں یہ دونوں بڑے دوست تھے اور ان کی ایج میں 5-6 سال کا ڈفرنس تھا. تو یہ اکٹھے رہتے تھے اور ان کی 6 مہینے سال سے گہری دوستی تھی. یہ پہاڑوں میں جاتے تھے، سور کا شکار کرتے تھے. صحیح. تو ان کے درمیان میں تعلقات تھے. تو ان کے درمیان آہستہ آہستہ السٹ ریلیشن جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو گئے. اس کی ہمیں ایویڈنس بھی بعد میں مل گئی کیونکہ ایویڈنس پہلے دن ہی یہ ہمارے پاس آ گئی تھی. ان لوگوں کو 4-5 لوگوں کو جنگل میں اوپر کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا. تو اسی بیس پہ پھر ڈیڈ باڈی کی تلاش شروع کی گئی. جب 2 دن کے بعد بچہ شعیب جو ہے واپس نہیں آیا تو اس دوران جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی. پھر اسی دوران جب ڈیڈ باڈی ملی ہے تو ان لوگوں کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا کہ ان لوگوں نے پیسز میں ملی ڈیڈ باڈی. جی ڈیڈ باڈی پیسز. وہ کس طرح ملی؟ پولیس کو خود پہنچی کہ ملزمان تک پہلے پہنچی بعد میں ڈیڈ باڈی ملی؟ جی نہیں، پہلے پولیس ساتھ تھی. پولیس کی مدد سے اور گاؤں والوں کی مدد سے ایک جوائنٹ انوینچر تھی کہ ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ شاید یہ مس ہیپ ہو چکا ہے. صحیح. اغوا کی درخواست تھی. اغوا کا پرچہ درج کیا تھا اور اس کے بعد رپورٹڈلی ایک فائر کی آواز بھی سنی گئی تھی. گاؤں کے لوگوں نے سنی تھی. سویکا گاؤں. تو ہم نے اس فائر کے تناظر میں یہ ساری ایکسرسائز کی کہ ہم ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کو سرچ کریں کہ کہیں کوئی مس ہیپ نہ ہو. بالکل. تو اس تناظر میں ہمیں یہ پھر ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی. اچھا، وہ اوپن ہی پڑی تھی کہ نہیں؟ وہ پیسز میں پڑی ہوئی تھی اور وہ ایک نیچے گہری کھائی تھی کافی ساری اور اس میں ایک چھجا لفظ یہ بولتے ہیں کورڈ ہے اس کے نیچے یہ چھپائی گئی تھی. صحیح. شناخت کے قابل نہیں تھی. شناخت کے قابل نہیں تھی. وہ ہم نے تمام پارٹس کے جو ہیں وہ جو بھی ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے ڈی این اے لیے، پی ایف ایس کو بھی کال کیا، ڈی این اے وغیرہ لیے، تو اس کی آلموسٹ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہو چکی. صحیح ہے. میاں صاحب جب مطلب درخواست آئی اغوا کی اس پر ایف آئی آر بھی درج کر لی، پھر وہاں سے تفتیش کا آغاز ہوا کہ اصل میں شعیب گیا کہاں؟ بالکل. وہ جب ایف آئی آر لانچ کی ہے تو ظاہر مغوی کو تلاش کرنا جو ہوتا ہے وہ پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کی تلاش میں اور پلس جو فائر کی آواز آئی ہے اس کو ہم نے انالائز کرنے کے لیے ہم نے یہ جوائنٹ جو ہے ایکسرسائز کی جس کے ضمن میں ہمیں بہت جلد کامیابی ملی. ڈیڈ باڈی مل گئی. پھر ہم نے ملزمان بھی بڑی جانفشانی سے محنت کی ہے. ٹیمیں تشکیل دی گئیں. کتنا ٹائم لگا مطلب اس کیس کو ٹریس کرتے ہوئے؟ ٹریس تو ہم نے ویری فرسٹ ڈے ایف آئی آر کی شام کو 13 تاریخ کو انسیڈنٹ ہوتا ہے، 14 کو یہ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے اور 14 کی شام کو ہم نے یہ ڈیڈ باڈی بھی ہم نے ریکور کر لی رات کو اور ملزمان بھی ہم نے پن پوائنٹ کر لیے تھے. صحیح. تو پھر ان کی اریسٹ کے لیے کیونکہ وہ جنگل ایریا تھا تو وہاں پہ پھر ان کو لوکیٹ کرنا، پھر ہم نے جوائنٹ جو ہماری ٹیمیں بنی تھیں انویسٹیگیشن کی اور پھر ریڈنگ پارٹیز تشکیل دی گئیں. یہ ہائی پروفائل کیس تھا جس علاقے میں خوف و راز تھا تو پیسز کر دیے. تو ڈی پی او صاحب جو تھے وہ بڑے کنسرن تھے. آر پی او صاحب کی بڑی واضح ڈائریکشنز تھیں کہ اس کو ورک آؤٹ کریں. تو اس کے لیے ہم نے 4 ٹیمیں جو تھیں وہ تشکیل دیں. تو چاروں ٹیموں نے جوائنٹلی اور ود دا ہیلپ آف لوکلز ہم نے بڑا تندہی سے محنت سے ہم نے کام کیا. تو ہم
2 to 3 days हमने तमाम मुलजमान जो हैं वो क्लोज कर लिए हैं। सही। मियां साहब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत से पुलिस स्टेशंस में और सर्कल्स में आप ड्यूटी करते रहे हैं, पहले भी अब भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि मुआशरे में ये जो बिगाड़ पैदा हो रहा है और ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अब बिल्कुल ही मतलब कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात, पीसेस कर देना, कैसे बचना चाहिए मुआशरे में? इन सारी बुराइयों से किस तरह से बचा जा सकता है? कोई मैसेज देना चाहेंगे इस केस की मुनासबत से कि लोग इससे सबक सीखें और एक ये काम ना करें तो इससे बचत हो सकती है, अंजाम ऐसा नहीं होगा? देखें जी, जुर्म तो जो है वो अव्वल से है आखिर तक रहेगा। उसकी डायमेंशंस पैरामीटर जो हैं वो वक्त और हालात के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी तालीम और तरबियत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है कि वो हमारी अच्छी पॉजिटिव जो है वो तरबियत करें। और इससे भी मैं ये समझता हूँ, इससे भी बड़ा पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरह उनको कंस्ट्रक्टिव जो माइंड है उसको कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, किस तरह उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं और जुर्म की दुनिया से उनको दूर रखने में अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले माँ की गोद, पेरेंट्स की तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है और इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा अहम रोल होता है, हमारे असातिज़ा का बड़ा रोल है। यही है जो एक माशरे को अच्छा माशरा। और इसके साथ साथ हमें अपनी जो इस्लामी इक़दार हैं, जो हमारा दीन है, उसकी तालीम भी बड़ी ज़रूरी है ताकि हम जराइम से बच सकें और ऐसे वाक़यात जो है उनकी रोकथाम हो सके। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।